نے بھی اتنے خطرناک جملے نہیں بولے تھے۔ قرآن پڑھیے، وہ دنیا والوں سے، وہ لوگوں سے یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ لیکن فرعون نے کبھی اپنی پوری زندگی میں اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں اور تو میرا بندہ، اللہ سے نہیں کہا اس نے۔ فرعون صرف لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، اور رات کے اندھیرے میں اللہ سے دعا مانگتا تھا اللہ میرا تکبر ہے، میرا غرور ہے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں، لیکن حقیقت میں میرا رب تو ہی ہے۔ وہ رات میں اندھیرے میں اللہ کو پکارتا تھا، لیکن لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھے اپنا رب کہو، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ اللہ کو اتنی سی بات پسند نہیں آئی، اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا، آج بھی مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اور قیامت کی صبح تک رکھی رہے گی۔ زمین آج بھی فرعون کی لاش کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، آج بھی فرعون کو دفنایا جائے تو زمین اٹھا کے پھینک دیتی ہے، آج بھی سمندر میں فرعون کی لاش کو ڈالا جائے تو سمندر نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، کیونکہ فرعون کی لاش کو نشان عبرت اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت کی صبح تک فرعون کی لاش قیامت کی صبح تک باقی رہے گی، ہڈیوں کی شکل میں۔ دیکھو اپنے آپ کو رب کہنے والا آج زمین بھی اس کی باڈی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سمندر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اپنے گھر کا پورا اثاثہ اونٹ پر لادے ہوئے تھا اور جنگل سے گزر رہا تھا، سوچا تھوڑا سستا لیں، تھک گئے، اس نے اپنا سونا چاندی جو کچھ بھی اونٹ کے اوپر لادا تھا سامان وہ لے کے آیا، اور جنگل میں اس نے ایک پیڑ سے درخت سے اپنے اونٹ کو باندھ دیا، تھوڑا سا آرام کر لیں۔ امامہ اتارا سر سے، بچھایا، لیٹ گیا، تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہو گیا ہے، اونٹ تو ہے ہی نہیں میرا۔ کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف، میرے پورے گھر کا سامان اسی پر، اپنا گھر بیچ باچ کے دوسری جگہ شفٹ ہونے جا رہے ہیں، یہ کہاں چلا گیا میرا اونٹ؟ اونٹ بھی غائب، سامان بھی غائب۔ بخاری کے الفاظ، اس پہاڑی پہ چڑھتا ہے، اس پہاڑی پہ چڑھتا ہے، اس جھاڑی میں جھانکتا ہے، اس جھاڑی میں دیکھتا، ٹٹولتا، ایک ایک جھاڑی دیکھ ڈالا، لیکن اونٹ کہیں نہیں ملا۔ جس جگہ سے تلاش کرنا شروع کیا لوٹ کے پھر اسی جگہ پر آ جاتا ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن اونٹ نہیں ملتا۔ پھر آ کر اسی جگہ بیٹھ گیا، تھوڑا سستا لوں، رات میں دیکھتا ہوں، نہیں تو پھر کل صبح دیکھوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسی اس نے امامہ بچھایا، لیٹا، آنکھ لگ گئی، پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ تو بندھا ہوا ہے پیڑ سے، درخت سے بندھا ہے اونٹ۔ چھٹ سے جاتا ہے، سامان دیکھتا ہے تو ایک اناج کا دانہ بھی کم نہیں ہے، اناج کا ایک دانہ بھی کم نہیں، جیسے اونٹ گیا تھا ویسے ہی جو سامان تھا وہ موجود ہے۔ اب خوشی کے مارے اس کا پیر زمین پر نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے نکل جاتے ہیں، اللہم انت عبدی وانا ربک، مان گیا تیری قدرت کو اے اللہ، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔ مارے خوشی کے وہ کیا کہہ گیا؟ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، انت عبدی، تو میرا بندہ، وانا ربک، میں تیرا رب، الٹا بول گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی اس بستی میں بھینسا اور اس کی اس جامع مسجد میں میری تشریف آوری ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے 2018 میں ایک پروگرام میں نے یہاں شرکت کی تھی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد
پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا اور بھینسہ کی مقامی جمعیت اور جماعت کے ذمہ داران نے اصرار کیا، میں آپ تک پہنچا۔ ایک پروگرام بھی تھا آج جو بعد نماز مغرب آپ کے ہاں ہونا تھا، پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے وہ پروگرام ملتوی ہو گیا۔ اس کو کینسل تو نہیں کہیں گے، ملتوی ہو گیا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی کوششیں رہیں اور پرشاسن نے ساتھ دیا تو وہ پروگرام انشاءاللہ ہوگا۔ اس میں ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی بہت ہی مختصر سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بھی تلاوت کیا ہوں کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو کرنا چاہتے ہو اور سوچتے ہو کہ ہو جائے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا دینی کام اور اچھا کام بھی اللہ نہیں چاہتا ہے؟ تو یہ اس کی مصلحت پر اور اس کی مرضی پر موقوف ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کا کوئی بھی کام بغیر حکمت کے اور مصلحت کے خالی نہیں ہے۔ پروگرام نہیں ہوا یا نہیں ہو پا رہا ہے، اس میں کوئی مصلحت رہی ہوگی۔ آپ کے اس علاقے میں آیا ہوں، اس مسجد کے بارے میں سنا، بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑیں، 2 مرتبہ توڑا گیا، پھر بنی، اور جب دوبارہ عصر نو جب بنائی گئی تو اس وقت اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ آپ کو بھی ہوگا۔ کوئی چیز آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، پریشانیوں کے بعد جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اسلام کتنی پریشانی اور مصیبتوں کے بعد ہم تک پہنچا، پھر ہمیں اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ ابھی میں نرمل میں جمعہ کا خطبہ دے کر آیا، حضرت سمیہ کی پریشانی، حضرت بلال کی پریشانی، ان تمام پریشانیوں کا ذکر میں نے کیا۔ ہمیں اور آپ کو تو بہت آسانی کے ساتھ یہ اسلام مل گیا ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جن کاموں کو تم معمولی سمجھتے ہو، جن کو تم بہت چھوٹا سمجھتے ہو، جس گناہ کو ہم نبی اکرم کے زمانے میں اس گناہ کو پہاڑ جیسا سمجھتے تھے کہ یہ ابھی ہمارے اوپر کہیں آ کر گر نہ جائے، جن چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تم معمولی سمجھ کر کرتے ہو، ان گناہوں کو ہم ایک پہاڑ کی طرح سمجھا کرتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ اسلام ہمیں آسانی سے مل گیا ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں۔ نیتیں اچھی رکھیے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا۔ آپ کے جمعیت و جماعت کے ذمہ دار ہم سے کانٹیکٹ میں ہیں اور بعد میں بھی رہیں گے۔ ایک شیڈیول میں بنا رہا ہوں انشاءاللہ اپریل کا، 5-6 دن کا، 7-8 دن کا، آرمور اور نرمل وغیرہ اور کریم نگر کے لوگوں سے کل ملاقات ہوئی، تو ایک شیڈیول بنا رہا ہوں 1 ہفتے کا، تو یہ طے کرنا باقی ہے جماعت کے ذمہ داروں سے۔ انشاءاللہ بیٹھ کے بات ہوگی کہ کہاں رکنا ہے، ٹھہرنا کہاں ہے، کہاں مرکز بنایا جائے گا، کہاں سے جائیں گے آئیں گے۔ تو 7 دن کا ایک پروگرام، ایک ٹور رکھیں گے، اس میں آپ کا پیسہ بھی ہماری نظر میں ہے اور انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ اخلاص رکھیے، نیت صاف رکھیے، اور جو بھی کام کیجئے اخلاص کے ساتھ کیجئے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ کتنا بھی اچھا کام کر لیجئے، نیت اچھی نہیں، آپ کا وہ کام بیکار۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جو قربانیاں کرتے ہو اس کا گوشت ہمارے پاس نہیں آتا ہے، اس کا خون بھی ہم تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی کتنا ہے، تمہارے دلوں کا خوف کتنا ہے، تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو۔ ہمیں نیتیں اپنی بالکل صاف رکھنی چاہیے۔ کوئی آدمی قربانی کرتا ہے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اور کچھ قربانی کرتے ہیں ابھی جانور نہیں خریدتے ہیں، یہ دیکھیں پڑوسی کتنے کا خریدے گا،
وہ خرید کے لایا تب، اچھا وہ 10,000 کا لایا، میں 15 کا لاؤں گا، میں 18 کا لاؤں گا، اچھا وہ 1 لایا میں 2 کروں گا۔ کچھ لوگ اس نظریے سے قربانی کرتے ہیں، تو اللہ نے یہی کہا کہ تم جو قربانیاں کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون ہم تک نہیں پہنچتا، ہم تمہارے دلوں کی نیتیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کی طرف اور تمہارے جسموں کی طرف بالکل نہیں دیکھتا۔ انا کے ساتھ کہا گیا ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، قطعی نہیں دیکھتا کہ تمہارے جسم کیسے ہیں، تم کتنے باڈی بلڈر ہو، تم کتنے تندرست ہو، تمہارا وزن کتنا ہے، ولا الی صورکم، نہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تم کتنے اسمارٹ ہو، تم کتنے ہینڈسم ہو، تم کتنے حسین و جمیل ہو، تم کتنے خوبصورت ہو، نہیں دیکھتا۔ بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بلال، ایسی مسجد میں بیٹھ کر سب کے سامنے کہا تھا، بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ مجھے جب جنت دکھائی دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جب جنت کا دورہ کروایا اور میں جب معراج پہ گیا اور جنت جہنم دیکھی تو میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ ایسا کون سا عمل ہے؟ جبکہ وہ بلال وہ تھے جن کے بارے میں وہی حدیث کی کتاب یہ کہتی ہے کالحومتی، ان کا رنگ کوئلے سے زیادہ کالا تھا۔ یہ کوئی میں برائی بیان نہیں کر رہا ہوں، حدیث کے ایک جملے کی تشریح کر رہا ہوں۔ کوئلہ پھر بھی کچھ رنگت میں سفیدی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، لیکن بلال اس سے بھی زیادہ کالے، ہونٹ موٹے موٹے، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جوتے کی آواز تمہاری سنائی دی مجھے جنت کے اندر۔ اور جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ کہا تو اس مسجد میں جو بڑے امیر، ساہوکار، مہاجن، سرمایہ دار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نظر پڑی بلال پر۔ اے بلال اٹھو، تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، میرے گھر چلو، ایک نظر میری بیٹی پہ ڈال دو، دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ ادھر سے دوسرے اٹھتے ہیں، ہائے بلال انہوں نے پہلے ریکویسٹ کر دی، پہلے ان کے گھر چلے جاؤ، اور اگر ان کی بیٹی ایک بار دیکھنے کے بعد پسند اگر نہیں آتی ہے تو پھر ہمارے دروازے کھلے ہیں، آؤ، میرے گھر پہ بھی یہ خوبصورت بیٹی ہے میری، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ کیا تھا؟ شکل و صورت نہیں تھی، عمل کیا تھا تمہارا؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول کوئی خاص عمل نہیں، بس میں بغیر وضو کے نہیں رہتا ہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں 2-4 رکعت میں ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ وضو بنایا، جتنا وقت ہوا 2 پڑھنے کا 2 پڑھ لی، 4 پڑھنے کا 4 پڑھ لی، 6 پڑھنے کا 6 رکعت پڑھ لی، 8 پڑھ، جتنا وقت ملتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بس ہائے بلال، یہی وہ نیکی ہے جو تمہیں تمام نیکیوں سے ممتاز کر رہی ہے، تمام صحابہ سے ممتاز کر رہی ہے۔ تو اللہ نہیں دیکھتا شکل و صورتیں، اللہ نہیں دیکھتا تمہارے جسم، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ صدقہ و خیرات بہت بڑی عبادت ہے۔ ابھی میں نے جمعہ کے خطبے میں بھی اشارہ کیا تھا کہ جو دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے، اللہ کو یہ صدقہ بہت پسند ہے، لیکن اس صدقے پر ایک حد بندی کر دی، صدقہ غریب اور مجبور اور بے بس انسان کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی امیر کو صدقہ دیتا ہے تو گناہ گار ہے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی بد کردار
شرابی اور جواری اور زناکار کو اگر صدقہ دیتا ہے جان بوجھ کر تو وہ گناہ گار ہے۔ لیکن بخاری شریف کی روایت میں ایک ایسے شخص کا واقعہ آیا ہے جس نے صدقہ دیا، اور اس نے صدقے کے لیے رات کا وقت متعین کیا تاکہ میں کسی غریب کی مدد کروں گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے اپنے صدقے کے 3 حصے کیے کہ میں اس کو ایک حصہ نکال کے صدقہ کر دیتا ہوں۔ وہ ایک حصہ نکالا اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد سو گیا، اور آدھی رات کے بعد اٹھتا ہے اور کسی غریب اور مجبور آدمی کو تلاش کرتا ہے۔ 1-2 کلومیٹر دور چلا بھی جاتا ہے، اس کو ایک آدمی دکھائی دیتا ہے۔ یہ اس کے قریب گیا، بھائی آپ کون؟ اس نے جواب دیا، ارے میں جو ہوں تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ کہا بھائی میں تو کسی غریب و مجبور آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ غریب و مجبور آدمی کون ملے گا؟ رات کے اندھیرے میں کون اکیلے نکلے گا؟ تو اس نے کہا بس آپ کی کوئی مجبوری ہے تو کیا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی مجبوری شیئر نہیں کر سکتا، میری مجبوری میری بیوی بچوں کی جو مجبوری ہے وہ ہم تک ہے، میں اس کو کسی اور کو نہیں بتانا چاہتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مت بتا، ہوتی ہیں بہت سی مجبوریاں جو انسان اپنی عزت نفس کے لیے عزت پیاری ہوتی ہے نہیں بتانا چاہتا۔ اس نے اٹھائی پوری پوٹلی اس کو دے دی، یہ میرے صدقے کا مال ہے آپ لے جائیے۔ گھر آیا، تہجد کی نماز پڑھا، خوش تھا کہ میں نے کسی غریب کی مدد کر دی۔ سو گیا، فجر میں اٹھا، بخاری کے الفاظ سے پھر گھر آیا، قرآن کی تلاوت کی، سورج نکل گیا، تھوڑا سا ٹہلتے ہوئے باہر کی طرف نکلا، مارکیٹ میں پہنچ گیا، وہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ چرچا ہو رہا تھا، یہ وہیں بیٹھ گیا کہ بھائی کوئی خاص بات تو نہیں؟ کہا نہیں بس ایک آدمی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہا کس آدمی کا؟ پتہ نہیں، اللہ کا کوئی نیک بندہ بیچارہ آج کی رات صدقے کا مال لے کر نکلا اور وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکہ کھا گیا، اور اس نے وہ صدقہ کسی امیر آدمی کو دے دیا، وہ تو بڑا دولت مند تھا۔ اب یہ آدمی کیسے کہے کہ وہ میں ہی تھا؟ چپکے سے نکلا، گھر آیا، کہتا اللہ میری نیت کسی امیر آدمی کو صدقہ دینے کی نہیں تھی، نیت جو میں بتانا چاہتا ہوں، میری نیت نہیں تھی کسی امیر آدمی کی مدد کرنے کی، میں دھوکہ کھا گیا۔ میں تو رات میں اس لیے نکلا تاکہ کسی غریب کی مدد کروں، لیکن دھوکہ کھا گیا۔ اے اللہ میرے پاس آج بھی تھوڑا سا مال ہے، میں پھر لے کے نکلوں گا۔ کہ اچھا، رات کی تاریکی میں پھر نکلا، وہی آدھی رات گزر جانے کے بعد جیسے ہی وہ رات کی تاریکی میں دوبارہ نکلتا ہے، آج پھر کسی غریب آدمی کی تلاش میں، لیکن ایک آدمی پر نظر پڑتی ہے، پھر اس کو دیتا ہے۔ اس نے کہا مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں اور میں اپنی پریشانی شیئر نہیں کر سکتا۔ اس نے صدقے کا مال اس غریب آدمی کو دے دیا، پھر گھر آتا ہے، تہجد پڑھتا ہے کہ اے اللہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کل بھی میں دھوکہ کھا جاؤں اور آج بھی دھوکہ، آج میرا مال ضرور کسی صحیح جگہ پر گیا ہوگا، تو اس صدقے کو قبول فرما لے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد تلاوت کلام پاک کے بعد جب یہ باہر کی طرف جاتا ہے، پھر چرچا سنتا ہے کہ آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکہ کھا گیا ہے، وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج اس نے ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ جس آدمی کو صدقہ دیا وہ تو چور تھا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ۔ یہ پھر گھر آتا ہے کہ اللہ میرا مال بھی جا رہا ہے اور میں صحیح نتیجے پر بھی نہیں پہنچ پا رہا ہوں، آج بھی میں دھوکہ کھا گیا۔ چور کی مدد کرنا جائز نہیں ہے لیکن میری نیت چور کو مدد کرنے کی تھی ہی نہیں۔ ہائے میرے پروردگار، ایک حصہ اور رہ گیا میرے پاس مال، لیکن آج تو میری مدد کرنا، آج میں کسی غریب انسان کو دینا چاہتا ہوں اور کسی مستحق کو صدقہ پہنچوانا۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد یہ تیسرے دن صدقہ کرنے کے لیے نکلتا ہے، 5-6 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے، 2.5-3 میل کا ذکر بخاری شریف کی حدیث میں ملتا ہے، تقریباً 4.5-5 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے۔ آج اس کو ایک عورت دکھائی دی، اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا، یہ اس کے قریب گیا، بہن کون ہو تم؟ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایک عورت کے پاس آئے ہو
اور پوچھ رہے ہو کون؟ کہا میری بہن، شرم تو تمہیں آنی چاہیے، رات کے اندھیرے میں تم گھر سے اکیلی نکلی ہوئی ہو، اور میں تو تمہاری پریشانی پوچھنے کے لیے آیا، کوئی مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا ایک عورت رات کے اندھیرے میں کیوں نکلے گی؟ وہ پریشان ہوگی تبھی تو، وہ اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہے، میں اسی لیے باہر نکلی ہوں۔ اس نے کہا تم مجبور ہو؟ کہا مجھ سے زیادہ مجبور ہو کون ہو سکتا ہے جو رات کے اندھیرے میں اکیلے نکلے۔ صدقے کا مال اس نے اس کو دے دیا۔ بہت خوش، آج میں نے کسی مرد کی نہیں، ایک مجبور عورت کی مدد کی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، سو جاتا ہے، فجر میں اٹھتا ہے، نماز پڑھ کے گھر آتا ہے، اور گھر آنے کے بعد پھر تلاوت کرتا ہے، تلاوت کے بعد پھر باہر نکلتا ہے، لوگوں میں چرچے، پھر سنتا ہے آج کیا ہوا؟ کہ اللہ کا نیک بندہ آج بھی دھوکہ کھا گیا، وہ صدقہ اور خیرات کا مال لے کر نکلا کسی غریب انسان کی مدد کرنے کے لیے، لیکن پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج اس نے جس غریب عورت سمجھ کر جس کی مدد کی وہ تو زانیہ ہے، بدچلن ہے، وہ تو جسم فروش عورت تھی، اس کا کام ہی تھا رات کو نکلنا اور جسم بیچنا اور کمانا اور اپنے بچوں کو لے کے آنا کہ پیٹ پالنا۔ گھر آیا اور کہتا ہے اللہ اگر تو مجھے صدقے کا ثواب نہ دے سکے تو عذاب بھی مت دینا، اس لیے کہ صدقہ میرا تینوں غلط جگہ پہ چلا گیا، میں ثواب کا مستحق نہیں ہوں، لیکن میں نے جان بوجھ کر کسی کی مدد نہیں کی ہے، انجانے میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اگر عذاب نہ دے، اگر ہمیں ثواب نہ دے تو عذاب بھی مت دینا، میرا مواخذہ مت کرنا میرے پروردگار، اتنی گزارش ہے۔ اب میرے پاس کوئی مال نہیں کہ میں کسی اور کی مدد کر سکوں، لیکن رات میں سوتا ہے، جب بستر پر عشاء کی نماز کے بعد تو آدھی رات کے بعد خواب دیکھ رہا ہے، فرشتہ اس کو خواب میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کہا، فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بشارت دی ہے اور تمہارے تینوں دن کے صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ وجہ یہ تھی کہ تمہاری نیت اچھی تھی، تمہاری نیت نیک تھی، تم شریف تھے، تمہاری نیت میں کوئی برائی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کو قبول کر لیا، تمہارے صدقے کو قبول کر لیا، اور تمہارے صدقے کے مال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ہدایت بھی دے دی۔ اس امیر آدمی نے توبہ کر لی اور جو مال تم سے لیا تھا وہ غریب اور مسکینوں میں بانٹ دیا۔ چور کو اس مال سے اتنی برکت ملی کہ اس نے چوری کرنے سے توبہ کر لی اور اللہ سے وعدہ کر لیا کہ آئندہ میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ اور زانیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کے مال سے اس کے گھر میں اتنی برکت دی کہ اس نے زنا کے دروازے بند کر دیے اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ سے مغفرت کر کے وہ تائب ہو گئی، اللہ سے توبہ کر لیا اور اس نے زنا کاری سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے اللہ کی نیک بندی بن گئی۔ تو یہ نیت ہوتی ہے، ہم اپنی نیتیں صحیح رکھیں، دوبارہ جلسہ ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کے مطابق اٹھائے گا قیامت کے دن۔ نیت اسی کو تو کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر نکل آئیں اور دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہیں، اس زمانے میں تلواریں چلتی تھیں، پسٹل بندوق ہے آج کا، ترجمہ کیا جا سکتا ہے، جب دو مسلمان قتل کے ہتھیار لے کر گھر سے باہر نکل جائیں، وہ اس کو مارنا چاہے یہ اس کو مارنا چاہے، تو ایک مارے گا ایک مرے گا، ظاہر ہے کسی کی جس کی بندوق پہلے چل گئی وہ مارنے والا، جس پر چل گئی وہ مرنے والا، تو ایک مارے گا ایک مرے گا، ایک قاتل ہوگا دوسرا مقتول۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فالقاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی، قتل کرنے والا بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قتل کرنے والا تو جہنم میں جائے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ وہ مرڈر مارنے والا ہے، لیکن جس کو مارا گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ جس کو قتل کیا گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ صحابہ کا سوال تھا یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے، مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا مقتول جس کو مارا گیا
وہ اس لیے جہنم میں جائے گا انہو کان حریصا علی قتل صاحبی، اس کے دل میں بھی نیت تھی کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ وہ بھی تو بندوق لے کے باہر نکلا تھا، اس کی نیت بھی تو یہ تھی کہ میں اس کو مار دوں، وہ اپنی اس نیت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، مارا نہیں ہے لیکن نیت تھی مارنے کی، اس لیے جہنم میں جائے گا۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کتنا اچھا کام کیا تھا اس آدمی نے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن میں نے زندگی دی تھی کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیری راہ میں شہید ہو گیا تھا، قتل ہو گیا یا؟ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے تو۔ وہ کہے گا اللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، بیوی بچے چھوڑے، زمین جائیداد چھوڑی، فیکٹری چھوڑی، مال و دولت چھوڑا، تیری راہ میں نکلا، تلوار چلائی، کئی کافروں کو مارا، پھر خود بھی مر گیا، اور تو کہہ رہا ہے جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ کہے گا یہ سچ ہے، تو نکلا، گھر چھوڑا، مکان چھوڑی، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، فیکٹری چھوڑی، کاروبار چھوڑا، یہ سچ ہے، تو نکلا میدان جنگ میں، یہ بھی سچ ہے، تلوار چلائی، یہ بھی سچ ہے، کئی کافروں کو مارا، یہ بھی سچ ہے، تو مارا گیا، یہ بھی سچ ہے، لیکن میری راہ میں نہیں مارا گیا۔ جب تو تلوار چلا رہا تھا تو تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا جری کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا تلوار چلانے میں ایکسپرٹ کہیں، ماہر جنگ کہیں، تو جو چاہتا تھا دنیا میں تجھے دیا گیا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ فرشتوں پکڑو، ڈال دو جہنم کے اندر۔ حدیث تو یہ بھی کہتی ہے اس شہید کو پکڑ کے لایا جائے گا جہنم میں آگ لگانے کے لیے، سب سے پہلے امیر کو، شہید کو اور عالم کو، مولوی کو، ان تینوں ہی کو جہنم میں ڈالا جائے گا پہلے، اور ان سے ہی آگ لگائی جائے گی، جہنم بھڑکائی جائے گی۔ جیسے آگ چولہے میں جلانے کے لیے آپ کاغذ لگاتے ہیں، گھاس لیٹ ڈالتے ہیں، تب جا کر چولہے میں آگ پکڑتی ہے، جہنم کا ایندھن بنیں گے یہ لوگ۔ اللہ کیا کہے گا؟ پکڑو، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، ماں باپ چھوڑا، بھائی بہن چھوڑے، زمین جائیداد، فیکٹری، سب کچھ چھوڑا، گیا میدان جنگ میں، لڑا بھی، کافروں کو قتل بھی کیا اور پھر مارا بھی گیا۔ دیکھیے سب کام ہو رہے ہیں لیکن نیت کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ کام اچھا کیا، نیت بری تھی، کہاں گیا؟ جہنم میں۔ اور اس کو دیکھو جو اپنے اونٹ پر سامان لے کے جا رہا تھا، اپنے گھر کا پورا اثاثہ اونٹ پر لادے ہوئے تھا اور جنگل سے گزر رہا تھا، سوچا تھوڑا سستا لیں، تھک گئے، اس نے اپنا سونا چاندی جو کچھ بھی اونٹ کے اوپر لادا تھا سامان وہ لے کے آیا، اور جنگل میں اس نے ایک پیڑ سے، درخت سے اپنے اونٹ کو باندھ دیا، تھوڑا سا آرام کر لیں، امامہ اتارا سر سے، بچھایا، لیٹ گیا، تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہو گیا، اونٹ تو ہے ہی نہیں میرا۔ کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف، میرے پورے گھر کا سامان اسی پر، اپنا گھر بیچ باچ کے دوسری جگہ شفٹ ہونے جا رہے ہیں، یہ کہاں چلا گیا میرا اونٹ؟ اونٹ بھی غائب، سامان بھی غائب۔ بخاری کے الفاظ، اس پہاڑی پہ چڑھتا ہے، اس پہاڑی پہ چڑھتا ہے، اس جھاڑی میں جھانکتا ہے، اس جھاڑی میں دیکھتا، ٹٹولتا، ایک ایک جھاڑی دیکھ ڈالا لیکن اونٹ کہیں نہیں ملا۔ جس جگہ سے تلاش کرنا شروع کیا لوٹ کے پھر اسی جگہ پر آ جاتا ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن اونٹ نہیں ملتا، پھر آ کر اسی جگہ بیٹھ گیا، تھوڑا سستا لوں، رات میں دیکھتا ہوں، نہیں تو پھر کل صبح دیکھوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسی اس نے امامہ بچھایا، لیٹا، آنکھ لگ گئی، پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ تو بندھا ہوا ہے پیڑ سے، درخت سے بندھا ہے اونٹ، چھٹ سے جاتا ہے، سامان دیکھتا ہے تو ایک اناج کا دانہ بھی کم نہیں ہے، اناج کا ایک دانہ بھی کم نہیں، جیسے اونٹ گیا تھا ویسے ہی جو سامان تھا وہ موجود ہے۔ اب خوشی کے مارے اس کا پیر زمین پر نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے نکل جاتے ہیں، اللہم انت عبدی وانا ربک، مان گیا تیری قدرت کو اے اللہ، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔ مارے خوشی کے وہ کیا کہہ گیا؟ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، انت عبدی، تو میرا بندہ، وانا ربک، میں تیرا رب۔ الٹا بول گیا، لیکن ہوش نہیں ہے کہ بول کیا رہا ہے، دل میں نیت یہ نہیں تھی، وہ چاہتا تو یہی تھا کہ یہ کہوں اللہ پورا دن بھر تلاش کرتے ہوئے اونٹ کو ہو گیا لیکن نہیں ملا،
اور اچانک آ گیا. واقعی یہ تیرا چمتکار، تیری قدرت ہے، واقعی تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ. کہنا یہی چاہ رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے کیا نکلا کہ واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. آپ نہیں جانتے یہ جملے کتنے خطرناک ہیں. فرعون نے بھی اتنے خطرناک جملے نہیں بولے تھے. قرآن پڑھیے، وہ دنیا والوں سے، وہ لوگوں سے یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں. لیکن فرعون نے کبھی اپنی پوری زندگی میں اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں اور تو میرا بندہ. اللہ سے نہیں کہا اس نے. فرعون صرف لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، اور رات کے اندھیرے میں اللہ سے دعا مانگتا تھا اللہ میرا تکبر ہے، میرا غرور ہے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں، لیکن حقیقت میں میرا رب تو ہی ہے. وہ رات میں اندھیرے میں اللہ کو پکارتا تھا، لیکن لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھے اپنا رب کہو، میں تمہارا رب ہوں. اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں. اللہ کو اتنی سی بات پسند نہیں آئی، اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا. آج بھی مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اور قیامت کی صبح تک رکھی رہے گی. زمین آج بھی فرعون کی لاش کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. آج بھی فرعون کو دفنایا جائے تو زمین اٹھا کے پھینک دیتی ہے. آج بھی سمندر میں فرعون کی لاش کو ڈالا جائے تو سمندر نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، کیونکہ فرعون کی لاش کو نشان عبرت اللہ نے بنایا ہے. قیامت کی صبح تک فرعون کی لاش قیامت کی صبح تک باقی رہے گی، ہڈیوں کی شکل میں. دیکھو اپنے آپ کو رب کہنے والا آج زمین بھی اس کی باڈی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سمندر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ آدمی کہہ رہا اللہ واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ مسکرا رہا ہے اس کے جملے سن کر، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں ہے کہنے کی. وہ کہنا تو یہی چاہ رہا ہے کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں اس کو ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. غلط اس کے منہ سے نکل رہا ہے، لیکن اس کو غلط کہنے کی نیت نہیں ہے. کتنا غلط کام کیا اس نے، لیکن نیت اچھی تھی اس لیے اللہ نے اس کو معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا. اس نے کام اچھا کیا لیکن نیت غلط تھی، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. نیتیں اچھے رکھیے. 5 منٹ کے لیے بیٹھا تھا، میری مجبوری ہے کہ 5 منٹ کبھی ہم بول ہی نہیں پاتے ہیں. میری پریشانی ہے، طبیعت خراب ہے، ٹائیفائڈ بھی ہے، انفیکشن بھی ہے، اور سر میں درد اور بخار بھی ہے. کل بلڈ بھی چیک کرایا ہے، اس میں ٹائیفائڈ بھی نکلا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ مجھے بھی شفا دے، جتنے بیمار ہیں ان کو بھی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. دوسری بات، آپ سب توحید پرست لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک توحید پہ قائم رکھے. یہ اپنے سوسائٹی اور ماحول سے ایک ختم کریے یہ چیز. مولانا لوگوں کی سیلفی لینا، ان کی فوٹو کھینچنا، اپنے موبائلوں میں قید کرنا، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا. آپ توحید پرست لوگ ہیں. کوئی مولوی بڑا نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. واللہ آپ کی مسجد میں پڑھانے والے یوپی کے مولانا یہ بھی وہی بات بولتے ہیں جو مولانا جرجیس بول رہے ہیں. یہ اپنے گھر سے کچھ نہیں لائے ہیں. آپ قرآن و حدیث کی قدر کیجئے، کسی شخصیت کی قدر نہیں. شخصیت اگر سب سے بڑی کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی، لیکن اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى کما عیسی ابن مریم. مجھے حد سے آگے مت بڑھانا، لوگوں مجھے حد سے آگے مت بڑھاؤ. میں صرف جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول رہنے دو. آج آپ نہیں جانتے اس سیلفیوں سے کس کے عقیدے کب بہک جائیں. آج دیکھ لیجئے بنگال کی سرزمین پر کوئی ہے، کوئی پھرپھرا شریف نام لیا جاتا ہے اس کا، اور اس کے مولوی کے فوٹو لے کر لوگ اپنے گھروں میں لگا کر پھول اور ہار ڈال کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو منع کیا. اگر کسی کا فوٹو اور کسی کی تصویر سے اسلام کو تقویت پہنچ رہی ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی تصویر ہوتی، اور اللہ ایسا انتظام کرتا کہ محمد رسول اللہ کا فوٹو یا تصویر کسی نہ کسی شکل میں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نبیوں کی پوجا شروع ہو جائے گی اور رسولوں کی پوجا، بزرگوں کی پوجا، اس لیے کسی کی تصویر نہیں رہنے دی. لوگوں نے براق بنا دیا. آپ دیکھ لیجئے گھروں میں لگے ہوئے گھوڑا بنا دیا، گھوڑا، اور گھوڑے کے پر بنا دیے، اور اس پہ لڑکی کی سر کی جگہ پر لڑکی کی تصویر بنا دی، اور نیچے لکھ دیا براق النبی. یہ براق النبی ہے، نعوذ باللہ.
یہ بنانے والا زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، وہ دھس کیوں نہیں گیا زمین کے اندر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براق بناتے وقت چہرہ لڑکی کا بنا رہا ہے اور نیچے لکھ رہا براق النبی۔ کتنا بڑا جرم! اللہ کے رسول براق کی کیفیت بتلا رہے ہیں کہ میں ام ہانی کے مکان میں سویا ہوا تھا، جبریل آئے مجھے اٹھاتے ہیں، اٹھیے اور چلیے سفر معراج میں باہر نکلا۔ وہ گھوڑے سے چھوٹا تھا، گدھے سے چھوٹا، کھچر سے بڑا، گدھے اور کھچر کے بیچ میں تھا، نہ زیادہ اونچا نہ زیادہ بڑا، سفید رنگ کا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے اوپر بیٹھا بتکنے لگا، جبریل نے اس کے کان میں کہا آج تیری پیٹھ پر جو شخصیت بیٹھ رہی ہے دنیا میں اس سے زیادہ مبارک کوئی ہستی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول نے جب نہیں بتایا کہ اس کی شکل کیسی تھی، اس کی صورت کیسی تھی، اس کا سر کیسا تھا، اس کے پیر کیسے تھے، تو ہمیں یا ہماری قوم کے ان رہبران کو کیسے معلوم ہو گیا کہ اس کا سر لڑکی کا سر بنا دیا، گھوڑا بنا دیا، براق بنا دی؟ یہی سے بدعتیں نکلتی ہیں، یہی سے شرک کے اڈے جنم لیتے ہیں، یہی سے کفر اور شرک پرستی کی بنیادیں پڑتی ہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے خانہ کعبہ میں 360 جو بت رکھے تھے، معاف کیجئے گا وہ بت نہیں تھے، وہ مورتیاں نہیں تھیں، اس میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان سب کے وہ مجسمے تھے، مورتیاں تھیں اور لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جب فتح مکہ ہو گیا اور آپ جب وہاں گئے تو آپ نے مورتیوں کو نہیں، ان بزرگوں کے مجسموں کو گرایا تھا۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی مورتی بنی ہوئی تھی، اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا ہوا تھا، لیکن چونکہ یہاں سے شرک کے دروازے کھل رہے تھے اس لیے چھڑی سے ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا تھا۔ تو جب نبیوں کی تصویریں، نبیوں کی مورتیاں جب محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں تو پھر علماء کے فوٹوؤں کو اور ان کی تصویروں کو اپنے موبائل میں رکھنا اور ان کو اب شیئر کرنا اور بتانا کہ یہ میرے بھائیوں یہ اگرچہ کفر و شرک نہیں ہے لیکن کفر و شرک کی بنیادیں ہیں، یہی سے جنم لیتی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اور توبہ کیجئے۔ یہ بن گئی ہے، کافی ہے، اب یہ یوٹیوب پہ چلی جائے گی، سب لوگ سن لیں گے، اتنا اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اب کیمروں میں بند کرنا، کھانا کھا رہے ہیں تو اس کی ویڈیو، کل سے میں پریشان ہو کے پک گیا ہوں، میں کھانا کھا رہے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے، بیٹھے تو اس کی بھی ویڈیو، بغیر ٹوپی کے بیٹھے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں لیٹرین اور پیشاب کو پائخانے کی بھی نہ لینے لگیں کہ مولانا صاحب جا رہے ہیں اس کا بھی لے لو۔ تو یہ سب چیزیں ختم کریے، میرے منع کرنے کے بعد بھی اگر آپ لیتے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے، میں اپنی ذمہ داری سے بری ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا